السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا آج کا لیسن سٹارٹ ہوگا آیت نمبر 35 سے آن ورڈ الآخر سورہ آخر پارے تک 85 آیت تک، ٹھیک ہے، تقریباً 60 آیتیں ہم اس میں آپ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آراف کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آراف کا مرکزی مضمون ہے رسالت۔ رسولوں کے قصے پڑھیں گے، ہم رسولوں کی زندگیاں پڑھیں گے اور ان کو جھٹلانے والوں کا انجام پڑھیں گے۔ تو مضمون شروع ہو چکا، رسالت، رسولوں کی بات مانو اور ان کی بات مان کر تقوی کرتے ہوئے جو برائیاں وہ تمہارے اندر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ان کی اصلاح کرتے جاؤ۔ تو انسانوں کو بحیثیت انسان دیکھیں، ہمارا منہ گندا ہوتا ہے، ہمیں دھونے کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہمیں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو واچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رسولوں کا جو پیغام تھا وہ ان سے تو کچھ لے ہی نہیں رہے تھے، وہ تو خود ان کو دے رہے تھے کہ اپنے آپ کے بیسٹ ورژن سے آگاہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کی اصلاح کرو، تو تم پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غمناک نہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اب پرابلم یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر نا، ایڈلر نے کہا تھا، سائیکالوجسٹ نے، کہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہوتی ہے۔ وہ دوسرے انسان کی بات مانتے وقت اس کو بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو تکبر جو ہے نا، وہ ایک مستقل جذبہ ہے انسان کی نیچر میں، اور وہ ہر ایک جگہ پر آپ کو کار فرما نظر آئے گا، آپ کے گھروں میں، آپ کے آفیسز میں، ورک پلیسز میں، کہ آپ برابری نہیں کسی کے اپنے برداشت کر سکتے۔ کچھ لوگ وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ یا بائی ہوک یا بائی کروک دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر کسی کی علمی برتری یا کسی بھی اور درجے سے برتری واضح ہو جانے لگے تو وہ پھر اپنے آپ کو، چونکہ ایک فرسٹریشن کی کیفیت آ جاتی ہے نا جب کوئی آپ سے بڑی اگلی جگہ پہ چلا جائے، تو پھر اس کی دو طریقے ہیں، یا تو وہ فزیکلی اس کو اسالٹ کر کے حملہ کریں گے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یا اگر کوئی صلح پسند قسم کا بندہ ہے، وہ مارنا نہیں چاہتا، تو وہ ذہنی فرار اختیار کرے گا، وہ اس شخص کے بارے میں نہ سوچے گا، نہ اس کو وہ امپورٹنس دے گا۔ تو یہ دونوں طرح کے تکبر آپ یہاں پہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی بات جو ہے نا، اب ہمیں اپنے آپ کو ٹیم کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی بڑی توپ چیز نہیں سمجھنا کہ مجھے کون بتا سکتا ہے، مجھے سب آتا ہے بھائی، پتہ ہے مجھے ساری باتوں کا۔ یہ حرکتیں غلط ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان عقل کل نہیں، لرن آپ کسی سے بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور زندگی میں ساری عمر آپ کو طالب علم بنتے ہی رہنا چاہیے۔ اور طالب علم کے مطلب میں ہی چیز ہے کہ وہ جو علم کو طلب کرتا ہے، سیکر آف نالج ہے، تو جہاں سے بھی علم ملے اس کو ویلکم کریں، اور اس کے لیے کوئی خاص ایک اپنی مطلب، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ علم کے حصول کے لیے وہ ایک خاص چینل پہ بہت فوکس کرتے ہیں، جس میں شخصیت پرستی آ جاتی ہے کہ جی میں فلاں استاد کی ٹیچر اسٹوڈنٹ ہوں، اب میں اس کے ہی ساری باتیں سنوں گی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک وزڈم میں بہت آگے نکل گئے ہم سے، لیکن بہرحال ایک انسان کی سوچ ایک ہی زاویے پر سوچ سکتا ہے انسان کا دماغ، لہٰذا ویریس سورسز سے نالج لیا کیجیے۔ کبھی کبھی آپ کسی اور کو بھی سنا کیجیے۔ اگر آپ صرف لسننگ کی بات کرتے ہیں، پڑھنے کے حوالے سے بھی آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں، اور نہ تکبر کرنا ہے، نہ کسی کو اپنا بس سٹک کر لینا ہے، یعنی کہ فلیکسیبلٹی آپ کے کردار میں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، ہم نے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں، انہوں نے اس کو جھٹلایا، ان کے پاس ہمارے رسول آئے، انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ تو اب یہ جھٹلانا، ان کا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پھر فرشتے آ کر ان کو موت کے وقت ڈانٹیں گے کہ رسولوں، ایک تو تم نے تکبر کیا، ایک تم نے شرک کیا، اور پھر تم نے رسولوں کو جھٹلایا، تو یہ چارج شیٹ ہے تمہاری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب اس ایک نا اپنے ذہن میں سین دوڑائیں کہ مرتے وقت کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں نکلو نکلو یہاں سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ غیب ہمیں اس میں ماننا ہوگا۔ اب فرشتے آ گئے، فرشتوں نے ڈانٹا، ان کو بہت ڈانٹ پڑائے، اور جیسے وہ کہتے نہیں ہیں، مجرموں کو پولیس پڑ جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہے، اور چلو اگے لگ گے تو وڈا نکل، ہتھکڑی پہناؤ اس کو، تو وہ پولیس اس کو تھپڑ مار رہی ہے، پولیس اس کو دھکے دے رہی ہے، اس کو نکال رہی ہے، ایسے اس کی روح کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے
اب تم سے پہلے صرف تم اکیلے نہیں ہو، نکلو، جیل میں بند ہو گئے، تم سے پہلے لوگ جوک در جوک اس جیل میں بند ہیں، جن بھی اور انسان بھی، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ قیامت کے دن کا سین آ گیا، وہ جیل میں داخل ہو گئے۔ پہلے مرتے وقت کا سین تھا، اب درمیان سے سارا سین مچ جو کچھ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو شرمندگی برداشت کرنی پڑی وہ ہم دیکھ لیں گے قرآن پاک کے مختلف مقامات سے۔ اب جب ایک امت داخل ہوگی تو وہ اپنی جیسی امت کو لعنتیں کرے گی، تو وہ کیا ایک سین کو آپ دیکھیں نا کہ لڑائی ہو رہی ہو، ایک دوسرے کو آپ لعنت ملامت کر رہے ہوں، تم نے ایسے کہا تھا، بلیم گیم کھیل رہے ہوں، پچھتاوے ہوں، حسد ہو، ایک دوسرے کے اوپر اپنی قصور نہ ماننا ہو، تو جو ورسٹ آف کریشنز ہے نا وہ اس دنیا میں بھی یہی کرتے ہیں۔ تو جو امپروومنٹ نہیں کر سکتے نا، اپنی کرنا چاہتے، وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، وہ اپنی غلطی دوسرے کے سر پہ تھوپ دیں گے، تو تب اس بندے کی امپروومنٹ صفر سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ اب وہ دوزخیوں کی عادت پتہ چل گئی، ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں، تم نے کیا تھا، تم نے کیا تھا، اور پھر پہلے بات کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، وہ کہیں گے ان کو عذاب دے، یعنی کہ سیلفش لوگ ہیں، اب دوسروں کو نقصان پہنچا کے بڑے راضی ہونے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ دوزخی لوگ جو اس دنیا میں بھی اگر یہ کوالٹیز رکھتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دکھنا ہے۔ اس کے بعد پہلے پچھلے لڑ رہے ہیں، پچھلے والے کہہ رہے ہیں اچھا ہم نے تو جیسے تمہارے ہاتھ ہی پکڑ لیے تھے نا کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو، اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے چلے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایک کیٹاگوریکل بات کر دی، بہت امپورٹنٹ بات ہے، سنیے دھیان سے، آیت نمبر 40 ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اسے تکبر کیا، کیا کیا؟ ٹرن ڈیف ایئر ٹو، ڈیم کیئر، مجھے کیا پرواہ ہے، میری جوتی کی نوک پر۔ اس طرح کے الفاظ آپ کو آج بھی مل جائیں گے لوگوں سے، جب کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیا اللہ کا حکم ہے، تم ہو ہی اس قابل، تمہارے ساتھ سلوک ہی یہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا میری نشانیوں کو جھٹلایا، اب تو ہو ہی نہیں سکتا مجھ سے۔ کیا اللہ کہتے ہیں پنگا کس سے لیا؟ کس کو چھوٹا جانا اور کس کو بڑا مانا؟ خود کو۔ اب ذرا مزہ چکھو، اب تو تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے ہی نہیں، اور تم کبھی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ حتیٰ یالج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، گزر سکتا ہے، امر محال ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ کہنے کا کہ یہ ناممکن ہے، ایسا تو مزہ ہی نہیں تھا نا۔ وہ ایک پورا سین آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، بھائی وہ سوئی کا ناکا ہے اور یہ بڑا اونٹ ہے، گزار کے دکھاؤ۔ یہ تو نہیں ممکن، یہ تو بالکل ممکن نہیں، تو پھر ایسے ہی ممکن نہیں تکبر کرنے والے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ آئیے نا آج بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں، کیا ہم تو تکبر ہے کیا؟ دراصل بار بار تکبر کا ذکر آ گیا قرآن میں، تکبر کیا ہے؟ آئیے اس لفظ کی تحقیق کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہر ایک کا دل کرتا ہے اچھا پہنے اچھا کھائے، ہم تو کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ تو حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے، پھر تکبر کیا ہے؟ باطر الحق وغمط الناس، حق آ گیا تو آپ نے کہا میں اور یہ ڈیم کیئر، اور انسانوں کو اپنے سے چھوٹا جاننا، حقیر جاننا، یہ بیچارے غریب، اللہ نے فرمایا ہے ان کے لیے دوزخ میں ہی اوڑھنا اور بچھونا ہوگا۔ یہ کیا فلم نہیں نظر آ رہی آپ کو؟ اس کی چیخیں سنیں اپنے کانوں سے، اس شخص کی چیخیں جس کو آگ لپٹ رہی ہے، وہ اس کو آگ کا بستر بنا کر دے دیا گیا ہے، اور پھر سنیں اس شخص کی چیخیں جو اپنے اور ان لوگوں کے آپس میں لڑائیاں سنیں، اور وہ جو کوسنے سنیں، ایک دوسرے کو تان و تشنی دینا سنیں، اور یہ سنیں یہ لوگ دوزخ میں کریں گے یہ سب کچھ۔ اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرو، تم سے ہم نے کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کیا، جتنا ہو سکتا ہے کرو، لیکن تکبر تو نہ کرو، اچھی سوچ تو رکھو، عاجزی تو اختیار کرو، باقی تھوڑا بھی کرو گے تو زیادہ ہو جائے گا، لیکن تکبر سے چل رہے ہو، اللہ سے متکا لگا رہے ہو، اس کو چیلنج کر رہے ہو، پھر نہیں داخل ہو سکتے جنت میں۔ اگلی آیت دیکھیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ جنت کی، آؤ آج میرے ساتھ جنت کی سیر پہ جاؤ، آ جائے میرے ساتھ،
جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، 4 نہریں ہوں گی. ہر جنتی کے گھر میں کتنی نہریں ہیں؟ 4. دودھ کی، جوسز کی جس کو شراب کا نام دیا گیا، پانی کی، شہد کی. کلرز کی ذرا آپ اپنے مائنڈ میں سوچیں. دودھ وائٹ، شہد کے مختلف کلرز ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، وائٹ ٹرانسپیرنٹ پانی، اور جوس کا جو بھی رنگ ہو. اب ان 4 نہروں کا کلر کمبینیشن بھی ایکسلنٹ ہے. اور پھر ان کا میک اپ ہو رہا ہے. اب ہم جب میک اپ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فیس کلین کرتے ہیں، اس کے اندر کی امپیورٹیز کو نکالتے ہیں تاکہ فیس گلو کرے. اس کے لیے فیشیل کرواتے ہیں، اس کے لیے اور بہت سے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جنت کا میک اپ پتہ کہاں سے شروع ہوگا؟ دل سے. ہم نے دل سے ہر کینائی کو نکال دیں گے. تو آج اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنے دل کا میک اپ کریں گے، جنت والا دل بنائیں گے. اپنے دلوں سے ہر قسم کا کینہ اور بغض اس رمضان میں نکال لیں گے. اپنے دلوں پر کام کریں گے. ہم نے ان کے دلوں سے ہر کینہ کھینچ کر نکال دیا. نزاع کا لفظی مطلب ہوتا ہے نزاع، وہی نزاع کا عالم، کہ ایک چیز اندر ڈیپ ڈاؤن پھنسی ہوئی تھی. آپ کے جسم اور روح کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، کھینچ کر نکال لی روح. اسی طرح ان کے دلوں کے اندر بغض، حسد اندر پیوست ہو چکی ہیں. یہ چیزیں ان کو بڑی مشکل سے کھینچ کر نکالا جائے گا. اور پھر پھر جب یہ سب ہو جائے گا نا، پھر وہ بڑا خوش ہوں گے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس راہ کی طرف ہدایت کی، اور ہم اس راہ کی کبھی ہدایت نہ پا سکتے اگر ہمارا رب ہمارے ہدایت نہ کرتا. ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچ لے کر آ گئے، اور ان کو بلایا جائے گا، یہ تمہاری جنت ہے، تم وارث بنا دیے گئے ہو. وارث کیسے؟ وارث تو کوئی باپ کی جائیداد کا بنتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا جنت تو تھی ہی تمہاری بھائی، تم تو وارث تھے اس کے. اس وراثت کے لیے کوالیفائی کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے حکموں کو مانو، ورنہ جنت تمہاری ہے. اتنا پیارا لفظ ہے نا یہ. آپ کو جنت کے لیے ڈسکوالیفائی کیا چیز کرے گی؟ آپ کی جنت ہے، آپ کا گھر بنا دیا گیا وہاں پر. اور اب آ جائیے جنتیوں. اب جنتی بڑے مزے سے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. اب ایک وقت آتا ہے نا کہ جب آپ کسی جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ کو اچانک پچھلے لوگ یاد آتے ہیں. تو جنتی پکار کر دوزخیوں سے کہیں گے، اوے فلانے فلانے، پہچانتے ہوں گے ایک دوسرے کو. ہم نے تو اپنے رب کے ساتھ کیا کہ ہمارا وعدہ سچ پا لیا، تم نے بھی سچ پا لیا. اب کیا ہے یہ ان کے زخموں پر نمک پاشی ہے، ان کے زخموں پر پٹرول چھڑک کے آگ لگائی جا رہی ہے. اور ہمیں تو دیکھو ذرا، ہمارے کپڑے دیکھے ہیں، یہ ہے ان کی حسرتوں پہ اضافہ ہوگا. تو اب ان کے جواب، ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، تم نے سچا پایا. اب ان کے پاس جواب کتنا ہے؟ جی ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ایک پکارنے والے نے کہا اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. وہ لوگ کون ظالم؟ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں. اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا. یہ قرآن ہمیں جنت کی سیر کروا رہا ہے، دوزخ کی سیر کروا رہا ہے. اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو دونوں کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے. تو کیا پتہ چلا؟ قیامت کے دن ہماری پہچان بھی ہوگی. جی یہ فلاں بڑی سلیبریٹی ہیں جن کو آپ جانتے ہیں نا، دنیا میں فینس فالوئنگ ہے، ان کو جا کر ادھر بھی آپ پہچانیں گے. اور وہ جنتیوں کو دیکھ کر ان کو سلام کہتے ہوں گے، کیونکہ جنت میں تو عام غریب غربا لوگ جائیں گے، گمنام لوگ جائیں گے، عام سے لوگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے ان کی نعمتیں. اور دوزخیوں سے ڈیلیبریٹلی کنی کترا رہے ہوں گے. ان کے فرشتوں کو کہیں گے ادھر بھی تو دیکھیے، ادھر بھی نظر کیجئے. تو وہ کہیں گے اللہ نہیں نہیں نہیں، ان عذابوں سے ہمیں چھٹکارا دے دیجئے. کون ہوگا اعراف پر؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں ٹائی پہ چلی جائیں گی، جنہوں نے ایسی نیکی کی کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتے، لیکن کوئی ایسی واضح برائی کر دی کہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے. اب ایسی نیکیوں اور بدیوں کی ٹائی والے لوگوں کو وہاں پہ بٹھا دیا جائے گا. صبر کرو، اب ہم تمہارا ابھی فیصلہ کیے ہی دیتے ہیں. اور اصحاب الاعراف کون؟
اور اصحاب الاعراف کیا کریں گے؟ لوگوں کو پکار کر کہیں گے جن کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے، بڑی بڑی ٹیگ ہولڈرز، بڑے بڑے متکبر بادشاہ، بڑے بڑے تکبر والے سیلیبریٹیز، تم تو کہتے تھے کہ ہم بڑے اللہ کی رحمتوں میں ہیں، کیا ہوا؟ نہ تمہاری جماعت کام آئی اور نہ ہی تمہارا تکبر کام آیا۔ تو ایک چیز بار بار اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں، تکبر۔ تو وہ یہی وہ لوگ تھے نا جن کے بارے میں تم بڑی سخت سخت قسمیں کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی رحمت کے سائے میں اور یہ غریب ہیں۔ آج دیکھو تو صحیح ان کی نعمتوں کا حال۔ تو اصحاب النار، اب بے بسی کیا ہے، پانی پیاس بھی لگی ہے اور بھوک بھی لگی ہے، نہ ٹھنڈا پانی ہے نہ اچھا کھانا ہے، پانی کھولتا ہوا گرم، منہ کے قریب لے جائیں گے منہ کی جلد جل جائے گی، پیٹ کے اندر جائیں گے تو انتڑیاں کٹ کے باہر آ جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ اب وہ بے بسی میں فرشتوں سے کہتے رہے ہوں گے، فرشتے نہیں سنتے ہوں گے، کیونکہ دوزخ کے فرشتے گونگے بہرے ہیں اور اندھے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا، وہ ایک روبوٹس ہیں جو کام پر لگا دیے گئے۔ ان کو پھر جنتیوں کو کہیں گے، جنتیوں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی اوپر سے بہا ہی دو، ہم چکھ لیں، ہم ٹھنڈے پانی کو ترس گئے، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، ہمیں کچھ پینے کو دے دو۔ تڑپ تڑپ کر ان سے ریکویسٹ کریں گے تو اللہ ان کے فرشتے اور جنتی کہیں گے نہیں، یہ طعام اور خوان تم پر حرام ہے دوزخیو، تم نہیں کھا سکتے۔ یہ کون جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا؟ یہ اس لفظ کو عام سا نہ سمجھیے، دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا۔ آئیے آج اپنے دین کے نام پر لوگوں کی بدعات کو دیکھ لیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ لوگوں کو دین کے نام پر کھیل اور تماشے کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہم نے ان کو بھلا دیا جیسے انہوں نے قیامت کے دن کی ملاقات کو فراموش کر کے زندگی گزاری تھی۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کو کتاب دی ہے جس میں ہمارا علم ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا ہے یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس دن اس کی تعویل کو دیکھ لیں گے؟ جس دن اس کی تعویل کو دیکھ لیں گے تو جنہوں نے اس کو جھٹلایا ہے وہ خود کہیں گے ہمارے رسول سچ لائے تھے۔ کیا اب کوئی ہمارے سفارشی ہیں کہ ہمارے لیے سفارش کر دیں، یا ہم لوٹ جائیں اور ہم ان عملوں کے علاوہ کوئی عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا اور ان سے گم ہو گئے جو وہ باندھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، پھر رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی آ رہے ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، سورج چاند اور ستارے مسخر ہیں، سن لو اسی کے لیے حکم ہے، اسی کے لیے تخلیق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تمہارا رب ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اس سے دعا کرو عاجزی سے چپکے چپکے۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ کہاں ہے قرآن میں اجتماعی دعا کا ذکر؟ جہاں بھی آپ ذکر پڑھیں گے وہ یہی ہوگا، صبح شام چپکے چپکے عاجزی سے اللہ کو پکارو۔ یحییٰ زکریا نے اللہ کو چپکے چپکے پکارا، جب ابراہیم نے اللہ کو آگ میں چپکے چپکے پکارا، جب یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو چپکے چپکے پکارا، جب محمد الرسول اللہ سے تستغیثون چپکے چپکے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو پیاری بہنوں، بدعات کے پیچھے نہ جائیں، خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اجتماعی دعا نہیں ہے، اپنی دعا مانگا کیجئے عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں حد سے گزر جائیں۔ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرنا، اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے بہت قریب ہے، یہ قرآن کی ریکمنڈیشنز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجا اپنی رحمت سے آگے، جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے پانی کے ساتھ ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں۔ کیا اللہ ہے یہ!
جو ہوائیں بھیجتا ہے، جو رحمتیں بھیجتا ہے، جو بارش بھیجتا ہے، تمہارے دلوں کی مردہ زمین پہ بھی اللہ کی رحمت کی بارش پڑے گی، وہاں پہ ایمان کی فصل لہلہائے گی۔ اگر تمہارے دل کسی رشتے کی طرف سے مردہ ہو گئے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ میرے اس مردہ دل کو، میرے اس ریلیشن کے مردہ دل پہ اپنی رحمت کی بارش برسا، اس دل کو پھر سے زندہ کر دے۔ اللہ، شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے نا تو دل مردہ کر دیتا ہے، ہمارے دل میں محبت، زندگی نظر ہی نہیں آتی، ہم اداس پھرتے ہیں، ہمیں اپنوں سے ہی خائف محسوس ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ دلی لگاوٹ محسوس نہیں کرتے، تو سمجھ لیں کہ شیطان نے دل پر بڑا گہرا وار کیا ہے۔ تب وہیں پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگا کیجئے کہ اللہ میرے دل پہ اپنی رحمت کی بارش برسا، یا اللہ میرے دل پہ ایمان کی بارش برسا، میرے دل سے سبزہ اور اس سے کھیتی ہوگا، اور جو پاک سرزمین ہوتی ہے اس سے پاک پھل نکلتا ہے، اور جو ناپاک زمین ہوتی ہے اس سے ردی پھل نکلتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو صاف کریں، دل کو آئینہ بنائیں، دل کو نیٹ رکھیں، اس سے جس کی ڈکے جو لگے ہوئے نا ڈکے، یہ اس رمضان میں ختم کرنے ہیں۔ دل کے کالک کو دھونا ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ گھر کی صفائیاں ہو جائیں گی، یہ دل کی صفائیاں کریں اس وقت۔ اور ہم نے آگے آ جائیے، ہمارے پرانے دور کے قصے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا پرانے دور کی کہانیاں، یہ آج کے دور کے قصے ہیں۔ وہ ایموشنز، وہ لوگ اور وہ سیلف لیس لوگ۔ نوح کا قصہ سنو، نوح نے جا کے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اور اے قوم تم گمراہی میں ہو۔ تو قوم نے کیا کہا؟ اب ریجیکشن دیکھیے گا، یہ ڈائلاگز میں نا اپنی لفظ ایڈ کریں۔ قوم نے کہا تم گمراہ ہو، نوح نے کہا میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے پاس اپنے رب کی رسالت لایا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تمہیں یہ کیوں تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو منتخب کر کے تمہاری طرف بھیجا کہ اس کے ذریعے تم پر ہدایت بھیجے؟ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ ریجیکشن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ نیکی کے راستے پر استقامت کامیابی ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کا آپ کو پسند کرنا کامیابی نہیں ہے، جو ساری دنیا کر رہی ہے وہ کرنا کامیابی نہیں ہے۔ ان کو جھٹلایا تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی کشتی والوں کو نجات دے دی اور ظالموں کو غرق کر دیا، وہ اندھے تھے۔ پھر عاد کی قوم، ارم ذات العماد، عاد کی قوم کون؟ ہود کے لوگ، ہود کے نبی، اور عاد کی قوم کیا تھا؟ وہ بڑے بڑے قداور لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، بہترین آرکیٹیکچرل ایبیلٹیز رکھتے تھے۔ اور جب سرداروں نے کہا کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ ان کو جا کر نبیوں نے، تو انہوں نے کہا تم تو بیوقوف ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، جھوٹے لفظ سنے، بیوقوف، جھوٹے، کیا باتیں کر رہے ہو؟ نے آرام سے کہا قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں رسول ہوں، میں تمہارے پاس رسالت لایا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ تمہاری طرف اللہ نے کسی ایک بندے کو بھیجا کہ تمہاری خیر خواہی کرے، تمہیں وحی کے ذریعے اطلاع دے؟ اور وذکرو، اور یاد کرو، نوح کی قوم کے بعد تمہیں زمین میں ایسا آباد کیا اور بسایا، تمہیں بہترین روزیاں دیں، تمہیں پھیلا دیا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وہ کہتے ہیں چلو یہاں سے نکلو، ہم اللہ کو عبادت، ہمیں ہمارے باپ دادا نے جو کہہ دیا ہم تو وہی کریں گے، ہم تو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے تو بڑے بزرگ تھے، اب تمہارے پیچھے لگ جائیں، نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا عذاب آئے گا، لے عذاب، جو عذاب کی تم ہمیں باتیں سناتے ہو، جاؤ نکلو یہاں سے۔ تو انہوں نے فرمایا اب تو تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور رجس جو ہے نا یہ تم پر لکھ دی گئی ہے، منتظر رہو، میں بھی منتظر ہوں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ مومنوں کو نجات دی اور کافروں کے قوم کی جڑ کاٹ دی۔ آگے آ جائیے صالح کی قوم کے پاس۔ صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے پاس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں۔ کیا ہے؟ تمہاری ہی ڈیمانڈ پر یہ اونٹنی نکالی ہے، اس کو زمین پہ چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور برے نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عاد اور نوح کے بعد تمہیں زمین میں بسایا تھا، تم اس کے
پہاڑوں سے تراش تراش کر گھر بناتے تھے، نرم زمین سے تراش تراش کر محل بنا لیتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، ان کا ہاں اچھا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے رحمت دی ہے، یہ بیچارے غریب لوگ، کیا تم صالح پر ایمان لاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو ہم تو نہیں مانتے بھائی، ہمارا تو سٹیٹس ہی اجازت نہیں دیتا کہ تم جیسے غریب غربا اور ایک عام سے لوگوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تکبر کرتے ہوئے کہا بھائی ہم تو کافر ہیں، تکبر سے کہا۔ تو انہوں نے پھر تکبر کی دوسری فارم کیا ہوئی، اونٹنی کی جڑیں، اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ انہوں نے کہا اے صالح لے آ جو تو وعدہ کرتا ہے، کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب کاٹ دینا پاؤں، کیا ہوا، لا عذاب لا۔ تو پھر ان کو زلزلے نے آ لیا، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اوندھے مطلب منہ نیچے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ انسان کی تذلیل کی انتہا ہے۔ انسان کی جو چہرہ ہے نا وہی اس کا وقار ہے۔ اس کو ان کے چہرے مہرے مٹ گئے، ان کی قوم کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ پھر حضرت صالح نے ان سے منہ موڑ لیا، کہا اے قوم میں تم پر تمہارے رب کی رسالت پہنچا چکا تھا، تمہارا خیر خواہ تھا، لیکن نیچر ہے نا انسان کی، نصیحت کو ہم پسند نہیں کرتے۔ کوئی آپ کو کوئی اچھی بات بتانے لگے، آپ کہتے چلو پھر شروع ہو گیا آپ کا لیکچر، اب ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے نوجوان ہیں ہمارے آج کی نسل میں، نصیحتیں بڑی بری لگتی ہیں، ان کو پبجیاں کھلا لیں، ان کو کارٹونز دکھا لیں، ان کو ٹک ٹاک بنوا لیں، ان سے جگتیں کروا لیں، ان کو نصیحتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ انسان کی نیچر میں چیز شامل ہے، لیکن جو نصیحت پہ عمل نہیں کرتا پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ اب آ گئی بات لوط کی۔ لوط کی قوم بے حیائی میں ٹاپ آف دا لسٹ تھی، پوری دنیا میں کوئی انسان اتنا بے حیا نہیں جتنا لوط کی قوم تھی۔ کیا کرتے تھے؟ سر عام بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے اور دھڑلے سے کرتے تھے۔ انسان کی نیچر میں ہے یہ چیز کہ اس کو حیا آتی ہے برا کام کرتے وقت۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس حد تک بگاڑ لیا تھا کہ محفلوں میں بیٹھ کر سر عام دھڑلے سے بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھیں نا کہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں، پورے کے پوری ٹیم وہاں پہ کھڑی ہے اور لڑکی اور لڑکا بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں گانے کی پکچرائزیشن کے نام پر، چھوٹا لباس پہن کر ڈانس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو غیرت دلانے والی چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا اے لوط تم نے ایسی بے حیائی کا کام کیا، لوط کی قوم، کہ جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ مردوں کو شہوت کے لیے لاتے ہو، عورتوں کو چھوڑتے ہو، محفلوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ یہ بات تھی، جواب نہیں تھا نا کوئی، تو ہو بڑے پاک ہیں آپ، نکلے پھر یہاں سے، آپ کا ان گندے لوگوں کے ساتھ کام ہی کیا ہے؟ اب ان کی ڈٹائی ہے نا یہ، اور تمسخر والا انداز ہے، یہ تو بڑے پاک لوگ ہیں۔ اب اس میں وہ آ گئی ہے آئرونیکلی تنزیہ کہ تم نہیں یہ کام کرتے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو یہ کام نہیں کرتا اس کے ساتھ برائی تھوپ رہے ہیں۔ اس حد تک اس معاشرے میں برائی عام ہو چکی تھی کہ جو یہ کرتا تھا وہ اوکے تھا، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو لوگ بڑی باتیں سناتے تھے۔ تو یہی بے حیائی کہ آج کے معاشرے میں نہیں ہو گئی کہ پورا شادی کا فنکشن ہے، سب کی سب عورتیں بال کھول کے بے پرد ہو کے پھر رہی ہیں، کسی ایک نے دوپٹہ لیا، چلو جی اب شادی پہ ہی نہ آتے اگر اتنی تمہیں پردہ آیا ہوا تھا تو گھر رہ جائیں، اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ آپ کو اللہ ہی معاف کرے ایسے لوگوں سے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے اہل و عیال کو، مگر بیوی پیچھے رہ گئی۔ ہمدردیاں تھی، دلی ہمدردیاں تھی اس قوم کے ساتھ، تو پھر اسی قوم کے ساتھ مر گئی۔ اللہ نے اس پر بارش بھیجی۔ کون سی بارش؟ پتھر، آسمان سے پتھر گرے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ آگے آ جائیے شعیب کی قوم کے پاس، بتایا تھا نا مرکزی مضمون رسالت ہے۔ اللہ کو مان لیا، رسولوں کو نہیں مانا، وہ قوم بھی ہلاک ہوئی، کیونکہ اللہ کو مان کر اس ہدایت کو ماننا ہے جو رسولوں کے ذریعے اللہ نے بھیجی ہے۔ مدین کی طرف شعیب کے ان کے بھائی کو بھیج دیا۔ شعیب نے کہا اللہ کی عبادت کرو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے۔ اب اس کی قوم کا کیا کام تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی،
لوگوں سے چیزیں چھین لیتی تھی، ڈاکے ڈالتی تھی ان کے حقوق پر. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ایسے نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جو تمہیں بچت اللہ نے دے دی ہے اسی پہ اکتفا کرو. راستے میں بیٹھتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، ناکے رکتے ہو، لوگوں کے مال کو لوٹ لیتے ہو، نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں بڑا نوازا ہے. اور یہ دیکھو کہ پہلی قومیں کیسے ہلاک ہوئیں. اور اگر ایک گروہ ایمان لاتا ہے اور ایک گروہ کافر ہوتا ہے نا تو دیکھ لو گے کہ کس کا انجام بہتر ہے. اب متکبرین تھے نا، نہیں ماننی تھے. انہوں نے کہا شعیب باز آ جاؤ ورنہ اس ملک سے نکال دیں گے، تمہیں ایگزائل کر دیں گے، تمہارے ٹریول ڈاکومنٹس چھین لیں گے، تمہاری شہریت کینسل کر دیں گے. بھئی کیا تم ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو ہر وقت؟ ہمارے یہاں تو ہمارے مذہب میں لوٹاؤ جیسے ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ جو کرپشن چینز ہم کرتے ہیں کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ کسی کو روک دے کہ آپ رشوت نہ لیں تو کیا کرتے ہیں سب لوگ؟ ہاتھ ملا لیتے ہیں، نکال لو اس کو یہاں سے. کیا یہ ہمارے پاکستان میں اس وقت نہیں ہو رہا کہ لوگ دوسروں کا مال لوٹ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ساتھ دو ورنہ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ ہماری کہانیاں ہیں. کون کہتا ہے کہ یہ پرانے دور کی کہانیاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ ناپسند کریں تو پھر تو بڑی بری بات ہے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم تمہارا ساتھ دے دیں، ہم تو کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہے وہ جہاد جو وہ کرتے رہے ان کے درمیان میں رہ کر. تو انہوں نے کہا، جو ان کی قوم کے سردار تھے جنہوں نے تکبر کیا تھا، انہوں نے کہا اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو پھر تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے. تو ان کو پھر زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرمایا جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہ تھے. اللہ اکبر. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا کیا ہوا؟ گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہ تھے. نے ان سے منہ پھیر لیا اور اس نے کہا قوم تمہیں ہدایت تو پہنچا دی تھی لیکن اب تم پہ میں غم کیوں کھاؤں؟ تو شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی تمام، یہ قوم کا قصہ بھی تمام ہوا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سمجھائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہمیں تکبر کرنے والوں میں شامل نہ کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. الحمدللہ 8ویں پارے کا دورہ کمپلیٹ ہوا. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.